جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی دوہری شہریت کے حوالے سے. معاملہ خاصا زیر بحث ہے. کیا واقعی ہی جو اس وقت لوگ دوہری شہریت جن کی ہے اور جو سپریم کورٹ نے ان کو معطل کیا اور پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ سیاست میں زیادہ بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں. مثال لے لیتے ہیں رحمان ملک صاحب کی. آج ان کو مشیر داخلہ بھی بنا دیا گیا. دوسری جانب اسمبلی کی اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون ہنگامہ آرائی ہلڑ بازی کا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے. تو کیا یہ معاملات ریاست کے معاملات ایسے ہی چلیں گے؟ ان پہ بات کریں گے. سینیٹر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنماء پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے. خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، رہنماء پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین بھی ہیں. آپ کو ڈسکشن میں ویلکم بھی کہتے ہیں. اطہر من اللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پہ. آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز میں آپ سے سعید غنی صاحب، یہ دوہری شہریت آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ رحمان ملک صاحب کو معطل کیا، آپ لوگوں نے ان کو ایڈوائزر بنا دیا. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہو کچھ عرصہ پہلے اس مسئلے پہ کافی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے کوئی مخصوص نشستیں ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ وہ کافی ان کا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک کی اکنامی میں. وہ کافی برڈن شیئر کرتے ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں. اور اگر آپ باہر جائیں تو باوجود اس کے کہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے میں کافی فخر محسوس کرتے ہیں. اور وہاں پر جن ممالک میں بھی وہ ہیں وہ پاکستان کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ایک طرف یہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی اسمبلیز میں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، تو دوسری طرف ایک طرف یہ ایشو اگر ہم ریز کر دیتے ہیں اور ہم اس بنیاد پہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنا شروع کر دیں کہ ان کی ڈیول نیشنلٹی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 63 میں کہ ڈیول نیشنلٹی رکھنے والا شخص ممبر نہیں ہو سکتا. 63(1)(c) لیکن میں اتفاق سے کل یہ میں نے نہیں پڑھا، آج میں نے دیکھا ہے جو ہمارا سٹیزن شپ ایکٹ ہے اس میں جو اس کا سیکشن 14 ہے اس میں ایک چیز ایسی ضرور ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری اگر کسی اور ملک کی شہریت لے لیتا ہے تو اس کی پاکستان کی شہریت ختم کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ ممالک کو ایگزمپشن دی گئی ہے جس میں یو کے بھی شامل ہے اور جو اس کی کالونیز تھیں، جو بھی ممالک اس میں شامل تھے. یورپی یونین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو یونائٹڈ کنگڈم کی جو آپ سمجھیں کہ گریٹ برٹن کی جو کالونیز تھیں ماضی میں، وہ تمام کے تمام ممالک بھی اس میں شامل ہیں. پھر اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر کوئی ممالک کو شامل بھی کر سکتی ہے. اور جو میرے پاس اپڈیٹ انفارمیشن ہے کہ شاید اس میں کینیڈا اور امریکہ کو بھی بعد میں شامل کر دیا گیا تھا. تو ایک طرف اگر آپ ان ممالک کی شہریت رکھنے کی بنیاد پر پاکستان کی شہریت ختم نہیں کرتے ہیں لوگوں کی، اپنے شہریوں کی، تو پھر یہاں پر جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ووٹ تو ڈال سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ممبر بننے تو یہ تضاد ہے. میں بھی تھوڑا سا بتا دوں، خرم دستگیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں تضاد ہے. ووٹ ڈالنے والا سر مجھے تھوڑا سا بریف کر دیں. قانون اور آئین کو آپ بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. اندھا بھی ووٹ ڈال سکتا ہے، گونگا بھی ووٹ ڈال سکتا ہے، بہرا بھی ووٹ ڈال سکتا ہے. اور لیکن آپ کا اسمبلی کا ممبر ہونے کے لیے ان ساؤنڈ مائنڈ کی آپ اس میں وہ ہے، گونگا ہو سکتا ہے لیکن وہ ممبر بننے کے لیے چلے جس کا مائنڈ سیٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، پاگل بھی ہے، ایک ذہنی طور پہ اگر بندہ ہے وہ ووٹ بھی ڈال سکتا ہے. سر وہ ووٹ بھی ڈال سکتا ہے. اسمبلی کا ممبر بننا ہے، اسمبلی کا ممبر، اس کی اہلیت یا نا اہلیت کیا کہتی ہے؟ جو اگر سٹیزن ایکٹ کہتا ہے کہ اگر آپ دو شہریت رکھ سکتے ہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں، ضرور رکھیں. لیکن دوہری شہریت والا پارلیمان کا رکن نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا، وہ منتخب بھی نہیں ہو سکتا. ہی پرسن شل بی ڈسکوالیفائڈ فرام بینگ الیکٹڈ اور چوزن اینڈ فرام بینگ، یعنی اگر آپ پہلے تھے تو پھر آپ منتخب نہیں ہو سکتے، اور منتخب ہونے کے بعد آپ نے دوسری شہریت لے لیا تو آپ ختم ہو جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ معاملہ ہے. اور رحمان ملک صاحب چونکہ اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ جب وہ مارچ 2009 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے اس وقت وہ اپنی برطانیہ کی شہریت جو ہے وہ ترک کر چکے تھے. وہ ترک ہونے کا خط جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ برٹش ایمبیسی نے 1 جون کو ایشو کیا ہے 2012 کی بات، 2012 میں. اور برٹش فارن آفس نے جو ان کا تھا انہوں نے اس کو ویریفائی کیا آئی بلیو 30 مئی کو. تو اس بنیاد پر ان کی جو سینٹ کی رکنیت ہے وہ معطل کی گئی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب آپ حلف لیتے ہیں آرٹیکل 65 آپ کو اوتھ، ہاں جو ایک تو حلف لیتے ہیں، دوسرا یہ کہ جب آپ پارلیمنٹ کا ممبر بننے کا فارم فل کرتے ہیں اس میں ایک حلف ہے. سینیٹر صاحب نے بھرا ہے، میں نے بھی جب میں قومی اسمبلی کا رکن بننے جا رہا تھا اس وقت بھی اس فارم میں یہ لکھا ہے کہ میں آرٹیکل 62 کی تمام جو کوالیفیکیشنز ہیں اس پر پورا اترتا ہوں
اور 63 کی کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن مجھ پر لاگو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب جب یہ آپ نے حلف دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس وقت آپ دوہری شہریت کے عامل تھے، اس وقت آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، آپ جو ہیں جس کو کہتے ہیں کہ پرجری آپ کے اوپر لگی کہ آپ نے مس لیڈ کیا. لیکن آپ اگر یہاں پہ یہ بتا دیں، آپ کے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں پنجاب سے جن کا تعلق ہے، ان کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں، کینیڈین نیشنلٹی ہے، اس پہ پارٹی نے ابھی تک کچھ نہیں لیا. پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے، کیونکہ کل وہ بجٹ بھی پیش کرنے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا اس پہ؟ 9 تاریخ کو پیش ہوگا، پہلے تو بات. دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے، ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اگلے 48 گھنٹے میں اس بات کو واضح کر دیں پارٹی کے اوپر بھی اور الیکشن کمیشن پہ بھی، کہ انہوں نے جب وہ منتخب ہوئے تھے اقلیتی رکن 2008 میں، اس سے پہلے اگر انہوں نے اپنی جو شہریت تھی کینیڈا کی بات ہو رہی ہے، اگر تو وہ ترک کر دی تھی، اس کا کوئی ڈاکیومنٹ اویلیبل ہے تو وہ بجٹ پیش کریں گے. اگر وہ ترک نہیں کی تو وہ بجٹ پیش نہیں کریں گے. اور جو قانون دیکھیں، ہمیں جو اصل ایشو یہ ہے کہ قانون کا اطلاق سب پر ہوگا، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، وہ بھی اس پارٹی کا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اوپر قانون کا اطلاق. میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں، جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 63 کے تحت جب آپ نے نامینیشن فائل کرنا ہے آپ کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن رحمان ملک صاحب کا کیس یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے 25 اپریل 2008 کو اس کو اپلائی کر دیا تھا کہ جی مجھے آپ میری ممبر جو شہریت ہے وہ ختم کر دیں، اور الیکشن ہوئے 2009 مارچ میں، جس میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے رحمان ملک صاحب. اب یہ ان کا ایشو ابھی تک پینڈنگ ہے کہ آیا سپریم کورٹ ان کی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ انہوں نے 2008 میں جو اپلائی کر دیا تھا اس پہ ان کو کوئی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن کیونکہ انہوں نے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے لنڈن وزٹ کیا، انہوں نے اپنا لیٹر بھی دکھایا. ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ایچ ایس بی سی بینک کا ایک 25 اپریل 2008 کا ایک چیک ہے جو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر انہوں نے کوئی فارم بھرا تھا اس کی کوئی کاپی سامنے نہیں آئی، اور وہاں بھی کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے. لیکن معاملہ اب آیا سامنے کہ 1 جون کو انہوں نے وڈرا کر لیے. شاہ محمود قریشی صاحب، ساری گفتگو آپ نے سنی. اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے پہلے جعلی ڈگریاں آئیں اور اس کے بعد اب دوہری شہریت کا معاملہ کھل رہا ہے. حالانکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جب آپ ایک ممبر بنتے ہیں، پارلیمنٹ کے رکن بنتے ہیں، تو آپ جو اوتھ لیتے ہیں تو اس اوتھ میں اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے آسما، آئین بڑا واضح ہے، اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. دوہری شہریت والا شخص ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتا. یہ آئینی پوزیشن ہے، یہ قانونی پوزیشن ہے، لیکن ویکن کی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے. اب بات آگے چلی گئی، معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے اپنا ایک فیصلہ بھی سنا دیا، اور 2 ممبران کو، ایک ممبر ہیں قومی اسمبلی کی فرح اصفہانی صاحبہ اور سینیٹر رحمان ملک صاحب کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا اور نوٹسز ایشو کر دیے، اور دیگر ممبران کو. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ انہوں نے غلط کام کیا جانتے ہوئے کہ آئین میں گنجائش نہیں ہے، قانون میں گنجائش نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ایفیڈیوٹ بھی جمع کرایا گیا ہے تو وہ تو ایک، اور غلط ایفیڈیوٹ تو وہ تو ایک کرمنل افینس ہے، اور وہ تو سزا اس کی ہو سکتی ہے اور 5-7 سال تک سزا ہے. اب ہم ثابت کیا کر رہے ہیں دنیا کو؟ ہم دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. جو زورآور لوگ ہیں، جو قانون بنانے والے ہیں، وہ قانون سے بالا ہیں. آئین اگر کہہ بھی دے تو وہ ہیلے بہانوں سے، ملی بھگت سے بھی قانون کے کوئی چور دروازے تلاش کرتے ہیں. مثال کے طور پر بڑا واضح تھا، گو میں اس کے حق میں نہیں تھا کہ بی اے کی ڈگری کی شرط لگائی جائے. میں سمجھتا ہوں عوام کا نمائندہ عوام چنتی ہے، چاہے وہ بی اے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن قانون یہ تھا کہ آپ کو گریجویٹ ہونا تھا. بہت سے ممبران پارلیمنٹ آج بھی موجود ہیں جو جعلی ڈگریوں کے ذریعے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور جماعتوں کو چاہیے تھا کہ ان کو فالو کرتے. کسی جماعت نے اس کو اہمیت نہیں دی، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس گناہ میں شامل ہے. انہوں نے کارروائی نہیں کی. کارروائی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کو ہدایات ہیں کہ آپ نے کارروائی نہیں کرنی. ایسا لیکن وزیر اعظم صاحب کا ہم نے ایک انٹرویو سنا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ دوہری شہریت تو رکھی جا سکتی ہے. کیا وہ بے خبر ہے؟ وزیر اعظم دیکھیے، وزیر اعظم کو شاید پھر آئین کا علم نہیں ہے، اور کئی دفعہ بڑی وہ معصوم باتیں کرتے ہیں اور ذرا بات کی تہ تک نہیں پہنچتے.